अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया था। नाजरीन, जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खसूसन फ़लस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। उसकी फ़ोन कॉल से पहले ही CIA को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चल के हो जाएगा। कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई, और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफी शर्म का मकाम था। आपको यहाँ बताते चलें कि CIA के एजेंट्स सिर्फ इसी में अपनी हार मानते हैं अगर उनकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक के लैंगली वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में कॉफी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता और ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। उसकी वजह यह है कि उन कप्स को ट्रेस करके एजेंट्स तक ना पहुंचा जा सके। अब आप आइडिया लगा लें कि जो CIA छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात करती है, उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकास विद एटीट्यूड था। पर इसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है, और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी। वो ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन अनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो कि 2008 में काफ़ी फेमस हो चुका था। अनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज़ की हेडलाइंस बना देता था। ये ग्रुप अपनी आवाज़ उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट अनोनिमस से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की ज़रूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट एनॉनसेक नाम के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज़्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। एनॉनसेक ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनॉनसेक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। क्योंकि एनॉनसेक का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी इस बॉटनेट का एक्सेस था, और उसने देखा कि इस बॉटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और उस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल कर ली। उसने देखा कि स्कूल ने $9 मिलियन से ज्यादा की रकम स्टूडेंट से अभी वसूल करनी थी, और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफॉल्ट के पास आ चुके थे, जो कि उसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब हो चुकी थी। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। ये पहली हैकिंग तो इसने शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग गुस्से में की गई।
2014 میں ڈنمارک کی گورنمنٹ نے ایک شرمناک لا پاس کیا جس کے مطابق جانوروں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کو بہت بری لگی۔ ڈیفالٹ کے پاس خود بھی ایک کتا تھا جس کو وہ بہت پیار کرتا تھا، لہٰذا ڈیفالٹ نے غصے میں آ کر اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس پر بڑا بڑا لکھ دیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سرکار جانوروں سے زیادتی کی اجازت دیتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ڈیفالٹ نے باٹ نیٹ کا استعمال کر کے اس لا کے فیور میں جتنی بھی ویب سائٹس بنائی گئی تھیں ان پر اٹیک کر کے ان کو بھی بند کر دیا۔ ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک ہونے کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور پوری دنیا میں ڈنمارک کے اس قدم کی مذمت ہونے لگی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخر کار ڈنمارک کی سرکار یہ پریشر برداشت نہ کر پائی اور اگلے ہی سال ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ڈیفالٹ اپنے مقصد میں پہلی بار کامیاب ہو چکا تھا، پر لوگ اس کا کریڈٹ انونیمس گروپ کو دینے لگے کیونکہ اس وقت یہی ہیکنگ گروپ ہیڈ لائنز بناتا تھا۔ یہ بات ڈیفالٹ کو بالکل پسند نہیں آئی کہ اتنا بڑا کارنامہ کیا تو اس نے، لیکن اس کا کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ دوسرے ہیکرز کی طرح ڈیفالٹ بھی اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ہیکنگ کی وجہ سے اگر کبھی وہ ٹریس ہو گیا تو اس کا انجام کافی بھیانک ہو سکتا ہے۔ وہ نارملی اپنے گھر کا وائی فائی استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے ایک سیٹلائٹ کنیکشن خرید رکھا تھا جس کو اس نے اپنے گھر سے کافی دور انسٹال کیا ہوا تھا، اور وہاں سے اپنے گھر تک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کے ذریعے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ اس کا کمپیوٹر بھی کافی سیکیورڈ تھا، یہاں تک کہ اس سیکیورٹی کی وجہ سے اس کا کمپیوٹر آن ہونے میں 30 منٹ لگا تھا، مگر اپنی پرائیویسی کی خاطر اس کو اتنا انتظار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خیر، ابھی تک آپ نے اس کہانی کے صرف 2 کریکٹرز کے بارے میں جانا ہے۔ ایک ہے کریکا جو کہ انگلینڈ اور دوسرا ڈیفالٹ جو USA میں رہتا تھا۔ 2013 سے پہلے یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، پر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ایڈورڈ جوزف سنوڈن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں ایز اے کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ تھے۔ ایک امریکن گورنمنٹ کے پروجیکٹ پہ کام کرتے سمے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ CIA ہر انٹرنیٹ یوزر کا ڈیٹا اور اس کی پرائیویٹ انفارمیشن اپنے پاس رازداری سے رکھتی ہے اور پھر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ یوزر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ CIA کے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر دوسری طرف ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر سیکرٹ انفارمیشن لیک کرنے کے جرم میں ان کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اسی لیے ایڈورڈ نے چھٹی لی اور ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں انہوں نے جرنلسٹ کے سامنے امریکہ کے اس سیکرٹ کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ خبر لیک ہوتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگوں میں غصہ پایا جانے لگا کہ ان کا ڈیٹا ان کی پرمیشن کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پل پل نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسی بات پر ری ایکشن کے طور پہ ڈیفالٹ اور کریکا کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا۔ دونوں نے امریکن گورنمنٹ اور CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ لوگوں کی پرسنل انفارمیشن جب لیک ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کریکا اور ڈیفالٹ کا مقصد ایک تھا۔ ڈیفالٹ اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کرنے پر USA سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جبکہ کریکا غزہ پر کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یعنی دونوں کا دشمن امریکن سرکار تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر پبلک کر دیا اور کسی کو بھی صرف گوگل کرنے سے ان کا فون نمبر مل جاتا۔ اب وہ کسی اور ہائی پروفائل آدمی کو ہیک کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے CIA کے ڈائریکٹر جان برینن کو ہیک کرنے کا مشن سنبھال لیا۔ کریکا نے انٹرنیٹ پر جان کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا تو اس کا ایک پبلک فون نمبر سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ویریزون کا تھا، جو کہ ایک امریکن موبائل آپریٹر ہے۔ اس نے ویریزون کی انٹرنل ٹیک ٹیم کو اسی کمپنی کا امپلائی بن کر فون کیا اور کہا کہ وہ ایک کسٹمر کی پرابلم سالو کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ویریزون کی ٹیم نے اس کی آئیڈینٹی کنفرم کرنے کے لیے پن کوڈ مانگا جو وہ آلریڈی ہیک کر کے معلوم کر چکا تھا۔ ویریفیکیشن کے بعد ویریزون نے جان برینن کی پرسنل ڈیٹیلز کریکا سے شیئر کر دی۔
اب کریکا کے پاس جان برینن کا اکاؤنٹ نمبر، بیک اپ موبائل نمبر، ایڈریس اور اس کے بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس بھی موجود تھے۔ اب اگلا اسٹیپ برینن کا ای میل ہیک کرنا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ برینن یاہو یا جی میل کے بجائے AOL نامی کمپنی کا ای میل استعمال کرتا ہے۔ اس نے AOL سپورٹ ٹیم کو کال کیا اور کہا کہ میں اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں، اس کو ریسیٹ کروانا ہے۔ AOL کے سپورٹ ممبر نے کنفرم کرنے کے لیے بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس پوچھے جو کریکا کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ اس طرح کریکا نے فوراً اس کے ای میل ایڈریس کا ایکسیس پا لیا۔ اب CIA کے ڈائریکٹر کا پرسنل ای میل اکاؤنٹ کریکا کے پاس تھا۔ اس نے جان برینن کا پرائیویٹ ای میل کھولا جس میں سارے امپورٹنٹ اور ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس موجود تھے، دوسرے CIA آفیسرز کا ڈیٹا، ان کے سوشل سیکیورٹی نمبرز اور گورنمنٹ سے ملنے والی انسٹرکشنز۔ تب تک برینن کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے اور اس نے فوراً اپنا اکاؤنٹ بند کروا دیا، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ کریکا یہ سارا ڈیٹا اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر چکا تھا۔ کریکا نے ایک ایک کر کے سارے آفیشل ڈاکیومنٹس پبلک کرنا شروع کر دیے، جس سے پورے امریکہ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ پوری دنیا میں CIA کی بدنامی ہو رہی تھی، اب ان کے لیے ہیکرز کو پکڑنا مجبوری بن چکا تھا۔ وہ ہر حال میں جلد از جلد ان کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ کوئی بھی سراغ حاصل نہیں کر پائے۔ جان برینن کو فون کرنے کے کچھ دنوں کے بعد کریکا نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے 9,000 جبکہ FBI کے 20,000 ایجنٹس کی پرسنل انفارمیشن سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کریکا آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اسے پکڑنا ناممکن ہے، لیکن دوسری طرف ڈیفالٹ جو کہ USA کا ہی ریزیڈنٹ تھا، وہ اب پریشان رہنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی شامت آنے والی ہے۔ شاید وہ کبھی پکڑے نہ جاتے اگر ڈیفالٹ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ اس نے نشے میں اپنے دوست کو بتا دیا کہ CIA کو ہیک کرنے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ بس یہ غلطی ڈیفالٹ اور کریکا دونوں کو لے ڈوبی۔ چند دنوں کے بعد FBI نے ڈیفالٹ کے کمرے میں چھاپا مارا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ انٹیروگیشن کے دوران کریکا کا نام بھی سامنے آیا، جس کو برٹش پولیس کی مدد سے اریسٹ کروا لیا گیا۔ کریکا کا اصل نام کین گیمبل جبکہ ڈیفالٹ کا نام جسٹن گرے لیورمین ہے۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے کریکا کو 2 سال کی قید سنائی گئی، جبکہ ڈیفالٹ جو کہ ڈائریکٹلی CIA کی ہیکنگ میں انوالو نہیں تھا، اس کو 5 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ دونوں آج جیل سے آزاد ہیں اور سائبر سیکیورٹی میں اپنا کیریئر آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔